دوسرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ اپنا رابطہ بڑھائے. اللہ کے ساتھ رابطے بڑھانے کی چند صورتیں ہیں. ایک ہے کثرت نماز، ایک ہے فرائض واجبات سنت، یہ تو مختصر ہے، لیکن انسان نوافل کا بھی اہتمام کرے. نوافل کے ذریعے اور نمازوں کے ذریعے بندے کا اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ تعلق بڑھتا ہے. اور میں حدیث میں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتے 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 یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. جب میں اسے محبت کرتا ہوں پھر میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان، اس کے کان، اس کے ہاتھ وغیرہ وغیرہ. ایک ہے کثرتی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کی ذات سے نکلا ہوا. فرمایا حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے کہ کوئی بندہ اللہ کو قرب، اللہ کی نزدیکی، اللہ کا تعلق اتنا کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا جتنا اس چیز کے ذریعے جو اللہ کی ذات سے نکلی ہے. اللہ کی ذات سے نکلنے والی چیز قرآن. ایک تیسری چیز ہے جو بہت آسان اور بہت ہی زیادہ مفید اور کارآمد، وہ ہے ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کثرت کے ساتھ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا، زکوٰۃ کا، صدقات خیرات کا، لیکن کثرت کا حکم کہیں سوائے ذکر اللہ کے. اللہ نے کیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ. ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والقانتین والقانتات والصادقین والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا. باقی جتنے اوصاف بیان کیے اس میں کثرت نہیں، لیکن جب ذکر کا فرمایا تو کیا فرمایا؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیم، اللہ نے ان کے لیے تیار رکھی ہے مغفرت اور اجر عظیم. اسی لیے ایمان والے بندے کو ذکر کی عادت رکھنی چاہیے. نماز بھی ذکر ہے، تلاوت بھی، سب ذکر، لیکن محض ذکر کے لیے بندے کو روزانہ آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 50 منٹ، جتنا بھی ہو سکے. ہمارے بزرگ، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے ہمارے اکابرین میں سے، اس سے پوچھا گیا بھائی حضرت آپ اب ذکر اسم ذات کتنا کرتے؟ ذکر اسم ذات کا مطلب اللہ اللہ اللہ، اسم ذات ہے نا اللہ، نہ اللہ، باقی صفاتی نام ہے اور لفظ اللہ ذاتی نام ہے. تو اللہ اللہ کو صوفیہ کی اصطلاح میں ذکر اسم ذات کہتے ہیں. کہ ذکر اسم ذات کتنا کرتے ہیں آپ حضرت؟ فرمایا بھائی اب زیادہ نہیں ہوتا، بس 24 گھنٹے میں 1.25 لاکھ مرتبہ. اب جو اللہ کا بندہ 24 گھنٹے میں پابندی کے ساتھ روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ کا ذکر نام لے، پھر ان کا نام لینا ہماری طرح غفلت والا تو ہوگا نہیں. کہ کسی نے کہا بر زباں تسبیح در دل گاؤ کھر این چنی تسبیح کا دارد اثر، کہ زبان پر تو تسبیح ہے، اللہ کا نام ہے، اور دل میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بسی ہیں. فرمایا این چنی تسبیح کا دارد اثر، کہ یہ تسبیح جہاں زبان پہ تو اللہ کا نام اور دل کہیں اور، یہ کہاں رکھے گا اثر؟ لیکن حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اس میں ترمیم کرتا ہوں. کیا فرمایا؟ بر زباں تسبیح در دل گاؤ کھر این چنی تسبیح ہم دارد اثر، کہ زبان پر اللہ کا نام ہے اور دل مختلف چیزوں میں بکھرا ہوا ہے، یہ تسبیح بھی کچھ نہ کچھ اثر رکھے گی. اگر بندہ شروع میں نام لیتا رہے، جی لگے دل کہیں ادھر جا رہا ہے کہیں ادھر جا رہا ہے، لیکن زبان پر بہرحال اللہ کا نام جاری ہے، تو حکیم الامت نے اس میں ترمیم کی. انہوں نے تو فرمایا این چنی کئی تسبیح کئی دارد اثر، اس تسبیح سے کیا فائدہ، کیا اثر رکھے گی؟ حضرت تھانوی نے کیا فرمایا؟ این چنی تسبیح ہم دارد اثر، کہ اس جیسی تسبیح بہرحال کچھ نہ کچھ اپنا اثر رکھے گی. تو اس لیے تو ایک تو تھوڑا بہت وقت آدمی روزانہ پابندی کے ساتھ نکالے اور تنہائی میں بیٹھے، میں ہوں اور میرا اللہ ہے.
اس کو ضروری سمجھے. 15 منٹ ہو، 20 منٹ ہو یا اس سے کم ہو، لیکن ہو پابندی. اس نے ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل کون سا فرمایا؟ ما دیم علیہ و ان قل، کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر مداومت ہو، پابندی ہو، ہمیشگی ہو. و ان قل، اگرچہ تھوڑا ہو. ایک بندہ پابندی سے ہمیشہ سے 2 رکعت تہجد پڑھتا ہے لیکن ناگا کبھی کرتا نہیں، اور دوسرا کبھی تو 2/3 رات جاگتا ہے لیکن کبھی پوری رات سوتا ہے. اگر ہم تعداد کے اعتبار سے دیکھیں گے، اس کی 30 رات میں 60 رکعتیں، اور اس کی 30 دن میں جب ہم نے شمار کر لیا تو 200 رکعتیں. لیکن اس کے باوجود محبوب کون سا ہے؟ وہ 60 رکعت والا. وہ 2 ہی رکعتیں پڑھتا رہا لیکن پڑھی پابندی کے ساتھ. اس نے ایک دن 50 پڑھی یا 10 رکعت پڑھی، پھر سویا، پھر تیسرے دن 20 پڑھی، ہوتے ہوتے ایک مہینے میں 200 رکعت پڑھی. تو کمیت کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے اس کی زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ کون سا ہے؟ وہ جو 2 ہی رکعت پڑھتا رہا. تو ایک تو تھوڑا وقت نکالیں پابندی کے ساتھ. اور پھر اللہ کا خود حکم ہے چلتے پھرتے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ، اس کی بھی پابندی. اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سلسلہ بندہ کبھی چھوڑے نہ، مانگتا رہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں اس کے لیے مانگنے کا دروازہ، جب ہم کو مانگنے کی توفیق ملی، بار بار ہمارے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھ رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر چکے ہیں. تو مانگنے کی عادت بنانی چاہیے. اور مانگنا صرف ایک ہے دعا کا پڑھنا، کر رکھیے کچھ عربی دعائیں یاد، انہی کو دوہرا رہا ہے. اچھا ہے، قرآن پاک کی جو دعائیں ان کی اپنی الگ شان ہے، حدیث کی دعاؤں کا اپنا الگ اثر ہے. اگر وہ دعائیں یاد ہوں اور ان کو سمجھ کر کہے، مانگتا رہے واقعی دعا دل کے ساتھ، وہ تو اچھا ہے. لیکن اگر ایک آدمی دعائیں پڑھتا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اس سے اچھا یہ ہے کہ اپنی زبان میں جو ان سی زبان اس کو آتی ہو، اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو رکھا کرے، اپنے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے، دوسروں کے لیے، امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. اور آج کل کے ماحول میں دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. حدیث میں ہے اگر کوئی مسلمان بیچارہ مغرب میں پریشان ہے، مشرق میں رہنے والے کو اس پریشانی کو اپنے اندر محسوس کر لینا چاہیے. اور مسلمان تو پوری انسانیت کے لیے خیر خواہ اور ہمدرد ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا. ساری انسانیت کے لیے دعا، امن کی دعا، سلامتی کی دعا، بہتری کی دعائیں.